اس وقت بھی یہودی قابض تھے اور آج بھی ڈاکٹر صاحب یہودی قابض ہیں. 70% پوری دنیا کا ریونیو ان کے ہاتھوں میں، جس طرح سے چاہتے ہیں وہ پوری دنیا کو ہینڈل کرتے ہیں. آپ سے بہتر کون جانے گا، آپ کی تو انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بڑی گہری نگاہ ہے. میں آج تک ایک بات نہیں سمجھ پایا، ہم اتنے معذرت خانہ رویوں میں کیوں مبتلا ہو چکے ہیں؟ اسلام نے سود کی سختی سے ممانعت کی، کیوں کی ذرا یہ بتائیے. دوسرا یہ کہ تقریباً تمام ہی اسلامی ممالک مجھے نظر آتا ہے کہ سبھی کے سب جو ہیں وہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ سود کے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یعنی 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو اس بات کا تصور پیدا کرے کہ جی ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے باقاعدہ جنگ کر رہے ہیں تو سروائیول کیسے ہوگی؟ ہم تو انہی کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں. تو کیا وجہ اور کیسے نکلیں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جنید اقبال صاحب آپ کا، اس پروگرام کی پوری ٹیم کا، چینل 92 کا بہت زیادہ میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں اپنے حصے کی بات کر سکوں اور ناظرین تک پہنچا سکوں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سر دیکھیں، چونکہ ہم نے باقی کے 2 مہمانوں نے بھی کافی ڈیپتھ میں معیشت اور اقتصادیات کے اوپر بات کی، کچھ کانسیپٹس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا، لیکن جو بیسک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری انسانی ہسٹری ہے نا، جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہاتھ تو انسان کو کہا گیا یہ ایک سیاسی جانور ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل اینیمل. اس کے بعد کہا گیا ایک سوشل اینیمل ہے. آج کے دور میں کہتے ہیں انسان ایک اقتصادی جانور ہے، یعنی اکنامک اینیمل ہے. یعنی ہمارے ارد گرد ایک پورے کا پورا جالا، ایک نیٹ ورک مٹیریلزم کا بائی ڈیزائن بنایا گیا. اور یہ جو جس طرح آپ نے بھی فرمایا، یہ جالا ابھی نہیں بنایا گیا. یہ 1944 کے بعد بریٹن ووڈ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز بنائے گئے، 1945 کے بعد UNO بننے کے بعد، جس میں IMF آتا ہے، ورلڈ بینک آتا ہے، جنرل ایگریمنٹ آف ٹیرف اینڈ ٹریڈ آتا ہے، WTO آتا ہے، پھر 1989 میں ایک ادارہ بنا جو آج ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، FATF، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. مستقل اس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ اپنے طلباء سے بھی کہا کرتا ہوں، the world in which we are living, it is not by default but by design. اس کے ڈیزائن کو سمجھنا ہے. اس کا مطلب آج کی جو دنیا ہے، یہ جو اکنامک ورلڈ آرڈر ہے، اگر اسلامی ممالک اور مسلمان بحیثیت انفرادی اور اجتماعی اس نظام کو سمجھ لیں تو اس نظام میں کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا جو نظام ہے، اسلامی نظام ہے، اس کو کسی حد تک سکسیسفل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس نظام کی خامیوں کو نہیں جانیں گے، بلکہ دیکھیں جس طرح ویسٹرنائزیشن آف کلچر ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں ویسٹرنائزیشن آف اکانومی ہے، ویسٹرنائزیشن آف کیپٹلزم ہے، ہم تمام کی تمام برائیوں کے ساتھ اس کو اپنے پاس سمیٹ لیتے ہیں. جس طرح اسلام کے اکنامک جو پرنسپلز ہیں، اس میں 4 کور پرنسپلز یہ ہیں کہ آپ نے جو بھی اقتصادی یا معیشت کا نظام لینا ہے، اٹ شوڈ بی سفائس فار ایوری ون، یعنی سب کے لیے ہو اور پورا ہو. دوسرا امپورٹنٹ سسٹم یہ ہے کہ اکامولیشن آف ویلتھ ان ناٹ اے سنگل ہینڈ، کسی ایک ہاتھ میں یا کسی ایک جماعت کے پاس سارا پیسہ جمع نہ ہو جائے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے اپرچونٹی فار آل، تمام لوگوں کو موقع ملے. یعنی یہ کیمرہ مین بھی، یہ ٹیکنیشین بھی، اس سیٹ کو ڈیزائن کرنے والے بھی، میں بھی، آپ بھی، اور اس چینل کے مالک بھی، تمام کو موقع ملے کہ پاکستان یا اسلامی اقتصادی نظام میں ہم گرو کر سکیں. اور آخری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سٹرکچر یا سسٹم پروموٹ نہ کیا جائے جس سے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، جس میں دیکھیں نا، اسلام حلال اور حلال کے گرد ایک واضح گلف، ایک لائن کریٹ کرتا ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ جو سودی نظام ہے اس وقت پوری دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن کی ہے وہ مذہب تک رکھی. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، دین کو ہم بیچ میں سے نکال چکے ہیں. یعنی معیشت راہ جو چیز ہے وہ اسلامک پولیٹیکل، اسلامک اکنامک، اسلامک سوشل، اسلامک انڈیویجول، اسلامک کولیکٹیو سسٹم ہے. اس سسٹم سے ہم باہر نکل آئے ہیں. صرف ہم عبادات کرتے ہیں، اور جو دین ہے، یعنی جو پورے کا پورا وے آف لائف ہے، وہ ہم نے ویسٹ سے لے لیا. تو اکنامک سسٹم بھی یعنی ہم ریچولز پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو پریکٹیکلزم ہے اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. اچھا، ایک چیز جو بڑی خاص ہے، آپ دیکھیے کہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہو رہی ہے. درہم و دینار سے نکلے تو سلور اور گولڈ میں، مطلب اس سے پہلے بارٹر سسٹم،
اس کے بعد سلور اور گولڈ میں، اس کے بعد پیپر منی، اب پلاسٹک منی. یعنی پوری دنیا ایک کھوکھلے اور مصنوعی جال کے اندر ایک ایسا بلون ہے جو کسی وقت بھی برسٹ ہو جائے گا. سر یہ میں نے ریکویسٹ کی نا کہ جو بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن ہے، اگر ان کی تاریخ پڑھے نا، اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر فرمایا ہے، دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. ابھی تو آپ نے ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ پہلے تو ایک پراپر بارٹر سسٹم تھا، پھر اس کے بعد گولڈ یا سلور کا سسٹم آ گیا، ان کائنڈ سسٹم آ گیا، پھر بیچ میں کچھ عرصہ سسٹم 1930s کے بعد سسپینڈ ہوا، پھر کرنسی کا سسٹم آیا، اس کے بعد پھر ابھی لیٹسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو پلاسٹک منی ہے. اب ہم اس سے بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں، اب بٹ کوائن آ گیا ہے، اب ڈیجیٹل اکانومی آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اب آپ ان کے پورے نیٹ ورک آف ایول کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو ایک طرف ادارے ہیں جو پورے کے پورے نظام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ممالک جو اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کا نیٹ ورک بن گیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے اوپر ریسٹرکشنز، ریزرویشنز اور اس طرح کی سینکشنز لگ سکتی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کاروبار کیسے کریں گے. اور نمبر 3, آپ کے اوپر اس وقت سوشل، پولیٹیکل، اکنامک جو کلچرل انویژن کر دی گئی ہے میرے آپ کے ذہن میں، میرے آپ کی معیشت میں، اس پورے کے پورے نظام میں، اس کو ریبٹ کرنا ہے ہم نے اسلام کے ایک پختہ نظام کو انٹروڈیوس کروا. 2 باتیں مختصر، پھر مجھے وقفے پہ جانا ہے. 57 اسلامی ممالک کی جیسا صورتحال ہے، ہم نارملی معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے ہم یا تو جال میں پھنسے ہوئے ہیں یا بیگرز ہیں. بالکل چوزرز کہیں آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں. بالکل ٹھیک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود سے نکلیں کیسے. اور اب آپ دیکھیے پریکٹیکلی اسپیکنگ لوگ نکلنا بھی نہیں چاہتے، اسلامی ممالک نکلنا بھی نہیں چاہتے، اسی سسٹم کا ایک حصہ بن کے رہنا چاہتے ہیں. سر دیکھیں سروائیول کیسے ہوگی؟ سر اس کے لیے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کی، تو ان کے اندر جو اسپرٹ، جو روح، جو جذبہ تھا، اگر وہ جذبے کا کچھ حصہ بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کے بارے میں کوئی کام یا بات کر سکتے ہیں. میرے اور آپ کے جذبات یا اس پروگرام سے پاکستان کے نظام پہ شاید کچھ حد تک افیکٹ ہو جائے، لیکن ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں تو سسٹم بھی ان کے ہیں اور امپلائیز بھی ان کے ہی یہاں پہ آتے ہیں اس سسٹم کو نفاذ کرنے کے لیے. پھر اس سسٹم کو ڈکٹیٹ بھی باہر سے کیا جاتا ہے، اور پھر ہم میں سے بھی کچھ لوگ امپلائی وہیں گئے، اور پھر اپنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے اگر سسٹم یہ والا آ رہا ہے اور چل رہا ہے. اس کے برعکس آپ باقی ممالک کو دیکھیں، جس طرح اسکینڈینیوین سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں، جس طرح ہم چائنیز سوشلزم کو دیکھتے ہیں، تو وہ فلی امپریس نہیں ہے ویسٹ کے نظام کے ساتھ. انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ 2 نقصانات ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بعد. پہلی بات تو جو ہمارے مقاصد تھے ڈے 1 سے ہی ان سے انحراف کیا گیا، اس کے پیچھے کیا تھا وہ ایک لمبی کہانی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ آپ کا یہ پلیٹ فارم، چند اور چینلز کا پلیٹ فارم جو تو آج کی نوجوان نسل کو یہ مسائل بتا رہے ہیں، ورنہ کالج، اسکول، یونیورسٹی میں تو یہ باتیں کی ہی نہیں جاتی. بالکل ایسا تو اکنامکس بھی کیپٹلزم کی پڑھائی جاتی ہے، پالیٹکس بھی وہی پڑھائی جاتی ہے، کلچر بھی وہی پڑھائی. بالکل وہ ہے نا کہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے ہو اور سود چاہیے، اور ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا کہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے.